ابھی رمضان کا مہینہ ہے، ہر شخص زکوٰۃ یا تو نکال چکے ہیں یا تیاری میں ہیں، نکالیں گے، پورا حساب کتاب لگائیں گے کہ بھئی کتنی زکوٰۃ ہے۔ یاد رکھیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے زکوٰۃ جو سب کو یاد ہے، ایک ہے خمس مگر وہ کسی کو یاد نہیں۔ اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، کسی سے بھی جا کر آپ پوچھیے گا کہ زکوٰۃ کے بارے میں تو ہمیں پورا نصاب بتا دیا گیا، ذرا خمس پر بھی روشنی ڈالی جائے کہ یہ کیا ہے، خمس کے حقدار کون ہیں؟ زکوٰۃ تو 2.5% ہے، خمس یہ 5واں حصہ ہے۔ زکوٰۃ جو غیر سادات کے لیے ہے، تو سادات بھی تو ہے، ان کا بھی تو کچھ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انصاف فرمانے والا ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام انصاف فرمانے والے ہیں۔ جب وہ امت پر یہ حکم دے رہے ہیں امت کو کہ زکوٰۃ نکالی جائے اور یہ زکوٰۃ ان مستحقین تک پہنچائی جائے جن کا حق ہے، یا رسول اللہ آپ کی اولاد میں بھی ایسے ہیں سفید پوش، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ آزمائش میں ہے، آزمائش اپنی جگہ امتحان میں ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ آل رسول امتحان میں نہیں ہیں، امتحان میں ہم لوگ ہیں کہ ہم کتنا ان کا خیال کر رہے ہیں۔ یہ امتحان تو ہمارا ہے، یہ وہ تو امتحان جو دے چکے ہیں ان کے اجداد کے صدقے، ان کے لیے تو بڑی خوشخبریاں حضور نے یہ سناتی ہیں، مگر اصل امتحان تو ہمارا ہے کہ ہم آل رسول کے لیے ہم کیا نکال رہے ہیں۔ زکوٰۃ تو ہم نے نکال لی اور جو مستحقین ہیں ان تک پہنچا دی، تو کیا ہمارے محلوں میں ہمارے ارد گرد کوئی ایسے سادات بھی ہیں جو سفید پوش ہیں، جو کسی سے ذکر نہیں کرتے، جو یقیناً آپ کی محبتوں کے جو مستحق ہیں اور جو آپ کے نذرانوں کے یقیناً جو مستحق ہیں، زکوٰۃ کے نہیں، جو آپ کی محبتیں ہیں، جو نذرانہ جو ہم دیتے ہیں پیش کرتے ہیں، جو سادات کا حق ہے، تو کون ہے کہ جو اس دور میں ان سادات کو بھی یاد رکھتا ہو؟ تو ایک وقت تھا کہ زکوٰۃ کے ساتھ خمس بھی نکالی جاتی تھی، 5واں حصہ نکالا جاتا تھا، مگر انفارچونیٹلی یزید پلیت کے دور سے آج دن تک خمس جو ہے رواج ختم کر دیا گیا، کیونکہ سادات کا حق ہے نا یہ۔ تو کیوں یہ بات کہی جاتی ہے کہ سادات ہر دور میں مظلوم رہا ہے؟ تو جہاں غیر سادات کی ضروریات ہوتی ہیں تو وہاں پر سادات کی بھی ضروریات ہیں، مگر ہم زکوٰۃ نکال کر غیر سادات کو تو ہم دیتے ہیں، مگر خمس جو 5واں حصہ ہے وہ رواج ہی ختم ہو چکا ہے، وہ نام ہی سننے کو نہیں ملتا کہ جو سادات کا حق ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن اگر یہ سوال کر لیا کہ لوگوں بتاؤ تم نے میری اہل بیت کے ساتھ کیا کیا ہے، تم نے زکوٰۃ تو نکالی، مالدار تھے، تو تمہارا مال کہاں تم نے چھپائے رکھا؟ زکوٰۃ تو تم پر یہ فرض قرار دی، اہل بیت کی محبت بھی فرض ہے، اگر یہ اہل بیت کی محبت میں جو مال کو نکالنا بھی اگر فرض قرار دیا تو پھر ہر بندہ کرتا، مگر یہ محبت ایسی ہے کہ یقیناً فرض سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ زکوٰۃ تو میل کو، مال کے میل کو پاک کرتا ہے۔ زکوٰۃ کہا کہ یہ جو مال کا میل ہے، مال کو میل سے پاک کرتا ہے، کیونکہ میل نکل جاتا ہے، تو میل تو نبی پاک کی اولاد کے لیے ہے نہیں، تو نبی کی اولاد کے لیے کیا ہے؟ کہا کہ نبی کی اولاد کے لیے جو مال نکالو گے وہ تمہاری نسلوں کو پاک کر دیتی ہے، اس سے تمہارے دل پاک ہوتے ہیں، اس سے تمہارا گھر پاک ہوگا، تمہارا جو ہے یقیناً خاندان پاک ہوگا، آنے والی نسل پاک ہوگی۔ مگر ہم نے سادات کو اس دور میں فورگیٹ کر دیا۔ اگر پوچھ لیا کہ بتاؤ تم نے میری آل کے لیے کیا کیا تھا، کیا نکالا تھا، جو کچھ تمہیں ملا تھا وہ میری وجہ سے ملا، میری آل کا صدقہ تمہیں ملا، ان کے لیے تم نے کیا نکالا، تو ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے توجہ دلاتے تھے کہ لوگوں میری اہل بیت کو فراموش مت کرنا، میری اہل بیت کو فورگیٹ مت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرتے رہنا، میری اہل بیت کا ساتھ دینا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ دل سے اور زبان سے ان سے محبت کرنا،
آج کے دور میں تو ہر بندہ کہتا ہے کہ ہمیں تو محبت ہے اہل بیت سے. اگر اہل بیت سے محبت ہوتی تو کیا ہمیں نظر نہ آتی؟ آج اگر اہل بیت سے محبت کرنے کے جو دعوے دار جو ہیں کہتے کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ صرف محبت دل میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ دل و زباں سے، کہ دل میں جو محبت ہو تو اسے چھپائے مت رکھنا بلکہ زباں پر بھی لے آنا، کہ زباں سے اس بات کا اقرار کرنا کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے، آل سے مجھے پیار ہے، حضور کی وجہ سے، حضور کے لیے. حضور نے فرمایا کہ اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو اور میرے لیے میری اہل بیت سے محبت کرو.